بہت کوشش کرتے ہیں کہ کوئی اچھی بات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، لیکن ملک کی صورتحال اس قسم کی ہو گئی ہے کہ آپ جو بھی ٹیلی ویژن چینل لگاتے ہیں، جو کوئی خبر پڑھتے ہیں، ملک کے حالات بد سے بدترین ہوتے جا رہے ہیں۔ اور جو پچھلی 16 ماہ کی حکومت تھی نون لیگ کی اور پیپلز پارٹی کی اور اتحادی جماعتوں کی، اس میں یہ دعویٰ کیا جاتا تھا کہ ہم سیاست نہیں، ہم ریاست بچانے آئے ہیں۔ ہم نے اس ملک کو، ہماری سب سے بڑی اچیومنٹ شہباز شریف صاحب جو اب لندن میں بڑے آرام سے یا تو وزیر اعظم رہتے ہیں یا پھر یہ لندن رہتے ہیں، تو وہ جیسے ہی ختم ہوئی ہے ان کی وزارت عظمیٰ، ساتھ ہی وہ چلے گئے ہیں لندن۔ تو شہباز شریف صاحب مکے لہرا لہلا کر ٹیلی ویژن پر کہتے تھے کہ ہم نے پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچا لیا۔ جو 9 مہینے اسحاق ڈار معاہدے کو پھنسا کر بیٹھا رہا، وہ اس لیے صرف کہ نون لیگ نے اور شریف خاندان نے جو 3 سال ان کے ہاتھ سے پنجاب کا اقتدار چلا گیا، جو مرکز کی حکومت ان کے ہاتھ سے چلی گئی، پی ٹی آئی کے پاس چلی گئی، وہ ریکوری انہوں نے لوگوں کی جیبوں میں سے کرنی تھی، اور وہ اسحاق ڈار نے جیب میں ڈالے پیسے، شریف خاندان نے ڈالے پیسے اور نکل گئے اپنے ملک، آبائی ملک لندن چلے گئے۔ اور عوام کا یہاں پہ کیا حال ہو رہا ہے؟ پاکستان تو ڈیفالٹ نہیں ہوا، لیکن لوگ ڈیفالٹ کر چکے ہیں۔ لوگوں کی آمدنی، لوگوں کی قوت خرید 25-30 ہزار کی ہے اور ان کو بل 40 ہزار کا آیا ہوا ہے۔ اب اس شخص نے کرایہ دینا ہے، اس نے گھر کا بجٹ بنانا ہے، یا کیا وہ پھندا ڈالے گا؟ اور اس بارے میں ہم نے آپ کو پہلے واضح کیا تھا کہ کوئی ریلیف نہیں دیا جا رہا، بلکہ دسمبر تک بجلی کی قیمت اور مہنگی کی جا رہی ہے۔ اور جو ایک نمائشی وزیر اعظم، ایک نیا ہی ایک تماشا اس ملک میں، نگران وزیر اعظم، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کو اپنی مرضی کے نتائج چاہیے ہوتے ہیں، تو الیکشن اپنی نگرانی میں کروانے ہوتے ہیں، تو اپنا لگایا بیبا بچہ، جس کے اوپر پورا کالم لکھ مارا عرفان صدیقی نے، جس کا دل بہت کر رہا تھا کہ انوار الحق کاکڑ کے ساتھ ذرا میں اپنا کوئی یارانہ شو کروں، کہ بہت بڑی حیثیت اس کو مل گئی ہے، بہت بڑا عہدہ مل گیا، ایک نمائشی پپٹ وزیر اعظم کا۔ انوار الحق کاکڑ صاحب فرماتے ہیں، کچھ لوگوں نے پہلے فرمایا تھا کہ جی آزمایا جائے گا آپ کو بھوک اور خوف سے، صرف عوام کو آزمایا جائے گا، باقی لوگوں کے لیے کوئی آزمائش نہیں۔ اس ملک میں اسٹیبلشمنٹ کے لیے کوئی آزمائش نہیں ہے، اس ملک میں عدلیہ کے لیے کوئی آزمائش نہیں ہے، اس ملک میں بیوروکریٹس کے لیے کوئی آزمائش نہیں ہے، اس ملک میں سرکاری افسران کے لیے کوئی آزمائش نہیں ہے، اس ملک میں صرف عوام کے لیے آزمائش ہے۔ اس ملک میں عوام نے ماچس بھی خریدنی ہے تو اس پہ ٹیکس دینا ہے، تاکہ سپریم کورٹ کے ایک کرپٹ جج کو، جو ایک ایک مقدمے کے اربوں پیسے لیتا ہے، اربوں کمیشن لیتا ہے اور آگے اس کے وکیل علیحدہ پیسے کھاتے ہیں، اس جج کو ماہانہ 15-20 لاکھ تنخواہ دی جا سکے۔ اس لیے آپ نے، میں نے، ہم نے ٹیکس دینا ہے تاکہ ان کی عیاشیاں جاری رہیں۔ انوار الحق کاکڑ صاحب مزید فرماتے ہیں کہ نہ تو فوج کو فری یونٹس ملتے ہیں اور نہ ہی عدلیہ کو ملتے ہیں فری یونٹس۔ بالکل فوج کو فری یونٹس واقعی نہیں ملتے، کیونکہ ان کے یونٹس کا کوئی حساب کہیں ہوتا ہے ہی نہیں۔ لیکن نہ فوج صفائی دے رہی ہے، نہ جج صفائیاں دے رہے ہیں، تو صفائیاں کون دے رہا؟ کاکڑ صاحب۔ اس لیے کہ شاید 3 مہینے کی میری جو نوکری ہے وہ شاید میری مستقل نوکری لگ جائے، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے، کیونکہ آپ سے اچھے بوٹ پالش بہت سارے لوگ اور بھی لائن میں لگے بیٹھے ہیں۔ اور کاکڑ صاحب شاید منصوبہ بنا کر آئے تھے کہ میں شاید یہاں 6-8 مہینے حکومت کروں گا، لیکن بلوں نے جو لوگوں کی کمر توڑ دی ہے اور لوگ سڑکوں پر نکل آئے ہیں بغیر کسی سیاسی جماعت کی سپورٹ کے، بغیر کسی تنظیم کے، بغیر کسی الٹیمیٹم کے، یہ بہت الارمنگ ہے، یہ بہت شاکنگ ہے۔ پاکستان جیسے ملک میں جہاں سوچا جاتا تھا کہ ان کو جتنا مرضی عوام کو ذلیل کر دو، ان کو کچھ نہیں ہوگا، لیکن ایک شخص کے پاس اتنے پیسے ہیں ہی نہیں، وہ پچھلے کئی مہینوں سے ادھار دے دے کر جب بجلی کا بل دے رہا تھا، اب وہ کہاں سے پیسے لے کر آئے؟ تو جو صورتحال ملک کی پیدا ہو رہی ہے، اور obviously بجلی نہیں ہے تو آپ نے صنعتیں کس پر چلانی ہیں؟ انڈسٹری تو ویسے اس ملک میں خیر بہت کم ہے، لیکن بہرحال آپ نے، آپ کا آپاشی کا بھی مسئلہ ہے، آپ کا ہر چیز کا آپ کا مسئلہ ہے obviously، اگر آپ کی بجلی ہی نہیں آ رہی، اگر اور آ رہی ہے تو اتنی زیادہ مہنگی ہے کہ آپ افورڈ ہی نہیں کر پا رہے، یعنی انسان کو گرمی لگ رہی ہے، انسان کہہ رہا ہے نہیں پنکھا بند کر کے بیٹھ جاتا ہوں، بل بہت آئے گا۔ تو صورتحال کاکڑ صاحب کے بس کی بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ جس لیول کا ان کا آئی کیو ہے اور جس لیول کی کیا کہنا چاہیے، جس لیول پہ ان کو بٹھایا گیا ہے، وہاں بس وہ یہی مطالعہ پاکستان کے اسباق جو انہوں نے بچپن میں یاد کیے تھے وہی سنائے جائیں گے کہ ہم نے دشمن کی باتوں میں نہیں آنا،
ہم نے حب الوطن رہنا ہے، ہم نے ملک کو بچانا ہے، ہم نے سازشوں سے بچانا ہے. کوئی سازش نہیں کر رہا بھائی آپ لوگوں کے خلاف. آپ خود ہی ایک بہت بڑی سازش ہو اس سارے خطے کے لیے. آپ افغانستان کے لیے سازش ہو، آپ ہندوستان کے لیے سازش ہو. آپ نے ہر ملک کے اندر آپ نے کوئی نہ کوئی تماشا ضرور کرنا ہوتا ہے. اور پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر دہشت گردی کیوں ہو رہی ہے. روز دھماکے ہوتے ہیں، کبھی بنوں میں دھماکہ ہو رہا ہے، کبھی بلوچستان میں دھماکہ ہو رہا ہے، کبھی کراچی میں ہو رہا ہے. لیکن ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرنا. ہم نے اس مذہبی شدت پسندی کو ختم نہیں کرنا. ہم نے بس دوسروں پہ الزام ڈالنا ہے. افغانستان نے یہ کر دیا، افغانستان نہیں روکا. کاکڑ صاحب اور فرماتے ہیں کہ وہ افغانستان نے نا یہ چیزیں نہیں کی. آپ لوگوں نے افغانستان کے ساتھ کیا کیا؟ ایوری تھنگ ول بی اوکے کہنے والے اپنے جنرل فیض حمید کے ساتھ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کچھ بھی نہیں کیا. آپ نے تو اس کو بڑے عزت سے، بڑے احترام سے اس کو گڈ بائے کہا. آپ نے اس کو سارے بینیفٹس کے ساتھ آپ نے اس کو ریٹائر کیا. اس کی تو موجیں لگی ہوئی ہیں. افغانستان کی جنگ میں ضرورت سے زیادہ گھسنے کا نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان کا بیڑا غرق ہو چکا. کیونکہ ڈالر کی سمگلنگ آپ روک نہیں پا رہے ہیں، ایرانی تیل کی سمگلنگ آپ روک نہیں پا رہے. لیکن آپ نے بارڈرز نہیں کھولنے، آپ نے بھارت کے ساتھ تجارت نہیں کرنی، آپ نے ایران سے گیس نہیں لینی جو 2009 سے ایران کہہ رہا ہے کہ لے لو بھائی لے لو مجھ سے. لیکن نہیں، ہم نے نہیں لینی. ہم نے وہ سعودی عرب سے تیل لینا ہے کیونکہ ہمارے ملک کی خارجہ پالیسی وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ. اس لیے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے اگلے 10 سال تجارت بیسیکلی کرنی کس سے. بہرحال واپس آتے ہیں عمران خان پہ اور الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ. الیکشن کمیشن نے کی ریویو پٹیشن فائل ہوئی تھی اور سینیٹر علی ظفر اس میں وکالت کر رہے تھے پاکستان تحریک انصاف کی، اور جسٹس اعجاز الحسن اور منیب اختر پر مشتمل عمر عطا بندیال کی سربراہی میں اس بینچ نے ڈسمس کر دیا اس پٹیشن کو، اور 90 دن میں انہوں نے کہا الیکشن کے فیصلے پر بالکل قائم ہے. بات ٹھیک ہے، آئین میں بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ٹھیک کرنا ضروری ہے، تو آئینی طور پر 90 دن کے الیکشن ہونا ضروری ہے. بالکل ٹھیک بات ہے، ہونے چاہیے. لیکن اس ملک میں اب جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے، لگ رہا ہے کہ لوگوں کا دل کر رہا ہے کہ کل ہی الیکشن ہو جائے. لیکن بہرحال اٹس ناٹ پاسبل. دیکھتے ہیں اب اس فیصلے کو بنیاد بنا کر عارف الوی صاحب کیا کوئی نئی تاریخ کا اعلان کرتے ہیں، اور عمر عطا بندیال صاحب اپنے 2 ہفتے جو ان کے باقی بچ گئے ہیں اس میں کیا کر جائیں گے. ویسے وہ غلام ڈوگر کو اس کی پوسٹنگ تو نہیں کروا سکے تھے، وہ ریٹائر ہو کر اب گھر چلا گیا جس کیس میں یہ سارا فیصلہ شروع ہوا تھا بنیادی طور پہ. تو دیکھتے ہیں کہ اب اپنے جانے والے ٹائم میں وہ کیا کر لیں گے. بیسیکلی وہ اپنے جانے کا تو ان کو سمجھ آ گیا کہ میں نے جانا ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا. لیکن اعجاز الحسن اور منیب اختر کے لیے وہ کوئی مشکل پیدا نہیں کرنا چاہتے. وہ چاہتے ہیں کہ ان کا پریشر بلٹ اپ رہے کیونکہ انہوں نے آگے چیف جسٹس بن کر ایک نیا تماشا اس ملک میں لگانا ہے. فائز عیسیٰ صاحب کے بعد، فائز عیسیٰ صاحب کا 1-1.5 سال ہے اس کے بعد پھر یہ حکمرانی اعجاز الحسن، منیب اختر اور بہت سارے اور جج. ان جیسے ججز کو عدلیہ میں اتنے لمبے عرصے کے لیے چیف جسٹس کے طور پر روکنے کا کوئی میکانزم پارلیمنٹ کو ضرور بنانا چاہیے. اگر نون لیگ کو ہوش آ گیا اور وہ پیپلز پارٹی کی اور باقی جماعتوں کی پیٹھ میں خنجر گھونپنے سے باز آ گئے. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا یہ بات میں اس لیے کر رہی ہوں کہ کیونکہ یہ نون لیگ ہی تھی جس نے جنرل باجوہ سے ڈیل کر کے 2 جونیئر ججز کو اپوائنٹ کروایا تھا، آؤٹ آف دا وے جا کر فیور دی تھی عمر عطا بندیال کو، اور بعد میں پھر پبلکلی اس پہ معافی بھی مانگی. لیکن انہیں شرم ویسے کوئی آتی ہے. عمران خان صاحب کے حوالے سے اچھی خبر یہ ہے کہ ان کی بہن نے علیمہ خان اور عظمیٰ خان ان سے ملی ہیں، اور انہوں نے علیمہ خان جنہوں نے بیسیکلی عمران خان کو یہاں تک پہنچایا ہے، جیل تک نہیں، جیل تک پہنچانے میں تو بشرا بیگم کے کافی ہاتھ ہے، تو جنہوں نے بیسیکلی عمران خان کے شوکت خانم اور اس طرح کے بے شمار پروجیکٹس کو پایا تکمیل تک پہنچایا ہے، اور ان کو رن کرنے میں علیمہ خان کا ایک بہت بڑا کردار ہے. تو انہوں نے ان سے ملاقات کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ آل از ویل، عمران خان صاحب بہت اچھی کنڈیشن میں ہیں اور ہی از ویری ہائی ان اسپرٹ. تو اچھی بات ہے. اور سیاستدانوں کو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جیلز کا اور یہ سلسلہ، یہ ہیومیلیشن کا پبلک کا بند ہونا چاہیے اور جرمانے کرنے چاہیے، یا جو آپ نے پیسے یا کرپشن کی ہے وہ پیسے آپ سے لینے چاہیے. لیکن یہ پورے خاندان کو ذلیل کرنے کا سلسلہ بند ہونا چاہیے. اللہ پاکستان پہ رحم کرے. اللہ حافظ.